پاکستانی ہوں جو حیدر مکالم کے ساتھ ہیڈ آف دا ٹیبل ہوں. 3 پرائم منسٹر، 4 کی یہاں وہ لگی ہوئی ہیں ایوارڈ جو مجھے ملے ہیں. 2 میئر ہیں مسز آگا کی جنہوں نے مجھے ایوارڈ دیا ہے. میرے پاس وہ دیکھیں ہیلتھ منسٹر، امیگریشن منسٹر، چیف آف پولیس اور منگت، ان سب نے مجھے ایوارڈ دیا ہے. وینکوور سے شمس جیلانی صاحب آئے تھے جو ڈائریکٹر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، ایم پی بھی ہیں. انہوں نے وہاں بلایا تھا. میں نے کہا نہیں، جس کو ضرورت ہے میرے گھر آ جائے. وہ وہاں سے پرائز لے کے آئے تھے. اور اس زمانے کے تمام، اس زمانے میں ٹی وی نہیں ہوتا تھا، ریڈیو، اور اس کے سب میرے گھر میں تھے. اور مجھے گورنمنٹ یہودی کمیونٹی سے ایوارڈ ملے ہوئے ہیں. مجھے ایوارڈ ملے ہوئے ہیں انڈین کمیونٹی سے، سکھ کمیونٹی سے. کس چیز میں جی؟ میں نے پاکستانی کمیونٹی سے جب لیا تھا، ایفیلیٹڈ ہاؤس بنائے تھے میں نے وہاں پہ پاکستان میں. جب ارتھ کوئک آیا ہے، ایفیلیٹڈ ہاؤس وہ ہوتے ہیں جن کے جب ارتھ کوئک آئے تو وہ گرتے نہیں ہیں، وہ ڈیمالش نہیں ہوتے ہیں. وہ میں نے وہاں پہ بنوائے تھے پاکستان میں اپنوں کے لیے. یہ 2012 کی بات ہے. پھر میں نے جب 600 یہاں پہ 9/11 میں لوگ آئے ہیں تو 600 فیملیز میں نے سیٹل کروائی تھیں. ریڈ روڈ شیلٹر بھر گیا تھا، سارے شیلٹر بھر گئے تھے، مگر کوئی ہمارے پاکستانیوں کو رکھنے کو نہیں تھا. میں نے ماسک میں جا کے پوچھا، انہوں نے کہا ہم نہیں رکھیں گے. اور اپنے ہر فرقے سے پوچھا کہ بھئی کوئی رکھ لو ان لوگوں کو، کوئی رکھنے کو تیار نہیں تھا. پھر میں لوگوں کے گھر گھر گئی ہوں، جا کے لوگوں کے گھر میں ان کو مہمان رکھوایا ہے. پھر اس کے بعد جب پھر بھی بچ گئے تو پھر میں نے گرودوارے گئی ہوں. گرودوارے والوں نے بہت ہیلپ کی، کھانے کو دیا ان کو. پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں نماز بھی چاہیے، ہمیں لڑکے بھی چاہیے، تو وہ بھی انہوں نے مہیا کرے. اس کے بعد میں گرودوارے والوں کی بہت بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے مسلمانوں کے لیے بہت حسن سلوک سے کام کرا اور میرا بہت ساتھ دیا. پھر میں نے بابا گرو نانک گئی، انڈیا بھی گئی اور پاکستان بھی گئی ہوں. دونوں جگہ جا کے میں نے ایز ایمبیسیڈر گرو نانک کمیونٹی کی، اور وہاں جا کے ڈونیشن وغیرہ دے کے آئی، جس سے مجھے یہاں آنے کے بعد چیف آف دا گرودوارا والوں نے، وہ تصویریں لگی ہوئی ہیں میں آپ کو دکھاؤں گی، انہوں نے مجھے ایوارڈ دیے 4. اور پھر اس کے بعد اسی طرح ہے وینکوور سے بھی ہے، یہاں سے بھی ہے. یہودی کمیونٹی نے مجھے ایوارڈ دیے ہوئے، ہندو کمیونٹی نے مجھے ایوارڈ دیے ہوئے، آپ وہ سارے میرے پاس دیکھیں. پھر اس کے بعد سکھ کمیونٹی نے، مسلمان نے، کرسچن کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ سب لگے ہوئے ہیں میرے پاس. اور میں سب سے ڈٹ کے کہتی تھی آئی ایم اے مسلم. پاکستانی ویمنس کے لیے، لیڈیز کے لیے آپ کیا کر رہی ہیں؟ کچھ کیا آپ نے؟ میں نے زمانے میں بہت کیا ویمنس کے لیے پاکستانی، کیونکہ آج بھی جو یہ پروگرام ہے وہ وہی ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے. ہمارے پاکستان جب سیریا کا ایک دفعہ ہوا تھا تو جب وہاں پہ لوگ پھنسے ہیں تو میری آرگنائزیشن گئی. انہوں نے کہا وہ سیرین جو کہ اپنے اس پہ آئے ہیں ڈوئل نیشنلٹی پہ، ہم ان کا نہیں دیکھیں گے، جو کینیڈین سے ویزا لگوا کے آئے ہیں ہم ان کو دیکھیں گے. تو میں جگہ جگہ جا کے اس وقت بھی یہاں کمیونٹی کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ویزا جب جائیں پاکستان تو ویزا لگوا کے جائیں، کبھی بھی وہ جو ہوتا ہے کارڈ ہوتا ہے اس پہ نہ جائیں، کیونکہ اگر وہ کہیں وہاں مشکل میں پھنس جاتے ہیں. یہ میرا میسیج ضرور پاکستانیوں کو دیجیے کہ جب وہ وہاں پھنس جائیں گے تو یہاں کوئی ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. جیسے کفیلہ کیس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. جی ایک مسئلہ جو ہماری نظر میں آیا ہے جی جی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ این جی اوز کے نام پہ کچھ خواتین ہیں، وہ جاتی ہیں، وہ جو بچیاں ہیں ان کو، خواتین کو ہر گھر میں پرابلمس ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے، تو ان کو بھڑکاتی ہیں. آپ کے تو بڑے اختیارات ہیں، آپ تو یہ کر سکتی ہیں، آپ تو وہ کر سکتی ہیں. وہ جو خواتین ہیں پھر وہ مس لیڈ ہو جاتی ہیں اور پھر وہ خامدوں کو لے جاتی ہیں کورٹ میں. اور اس وقت آپ کی پاکستانی کمیونٹی کے بہت سارے کیسز جو ہیں ان عورتوں کی وجہ سے، ان سو کالڈ ورکرز کی وجہ سے بہت سارے گھر اس وقت مصیبت میں ہیں، کیونکہ بچیاں سمجھ نہیں پاتی اور تھوڑی سی بات کو لے کے جی میرا خاوند نے اس وقت مجھے یہ کہا تھا، یہ میری بہو یہ ہے میرا. تو اس کے لیے کچھ آپ کے علم میں بھی ہوگا، کیونکہ آپ کی تو کمیونٹی بہت بڑی ہے، اس کے لیے کچھ کرنی ہے کہ خواتین کو، جو ہمارا ایک کلچر ہے، نچاکی بھی ہو جاتی ہے، ساس بہو خاوند یہ وہ سارا،
تو اس میں ہم ٹالرنس کے ساتھ چلتے ہیں, برداشت کرتے ہیں تاکہ فیملی یونٹ نہ ٹوٹے. تو یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ میں انڈین ریڈ میں ایز اے والنٹیئر کام کرتی تھی, جی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ افشاں آپ کی ایک مسلمان خاتون ہیں جو یہاں ہیں, ان کی 2 بیٹیاں ہیں. میں سب کا نام لے رہی ہوں, میں آپ کو ڈیٹ اور پیپر سب دے سکتی ہوں. انہوں نے کہا کہ ان کو آج تو یہ وہ شیلٹر میں نہیں جائیں گی, ہم نے ان کو ریڈی کر لیا ہے کہ ان کے دیور نے ان کو بہت مارا ہے, تو آپ آ کے ان کو لے جائیے. وہ رات میرے پاس رہیں. میں نے ان سے پوچھا, میں نے ان سے صرف ایک بات پوچھی کہ افشاں میں تمہارے ساتھ ہوں, تم اپنے خامن کو آج چھوڑ دو, میں تمہیں شیلٹر میں صبح پہنچا دوں گی. لیکن دوسری بات یہ ہے, ایک خامن کی تم نہیں سن رہی ہو, جب تم شیلٹر میں جاؤ گی تمہیں 50 لوگوں کی سننی پڑیں گی. جب تم باہر جاؤ گی جاب کے لیے تمہیں 50 لوگوں کی وہ باتیں سننی پڑیں گی. تم ایک جب جاب کرنے پہ جاؤ گی تو تمہارا جو ہے جی جی میں آپ کا وہ جاب جو ہے وہ آدمی تمہیں مس یوز کرے گا. اٹ از اپ ٹو یو. اگر تم اپنے خاوند کے پاس واپس جانا چاہتی ہو تم جاؤ, تم یہ سب چیزیں سہنا چاہتی ہو, آزادی مل جائے گی. اور یہ سوچ لو تمہارے پاس 2 بیٹیاں ہیں, آزادی مل جائے گی, لیکن تم کیا کھو گی کیا پاؤ گی. 3 دن کاؤنسلنگ ہوئی میرے گھر میں ہی. میں 314 لارا ووڈ پہ رہتی تھی, وہاں پہ 3 دن ہوئی. وہ سب آتے تھے, رات کا کھانا ہمارے گھر ہوتا تھا. ہم نے کبھی خرچے کا نہیں سوچا ہے. تو کھانا جب ہمارے گھر ہوتا تھا تو پھر میں ان سے سمجھاتی تھی دونوں کو. آخر کیا ہوا, آج اس کے بچے جوان ہو چکے ہیں. اس بات کو 17 سال ہو گئے ہیں, آج اس کے بچے جوان ہیں اور بہت اچھی زندگی گزار رہی ہے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے. اب اگر این جی او یہ نہیں کریں گی تو این جی او کیسے چلیں گی. میں نے چونکہ این جی او نہیں چلا رہی تھی, میں کمیونٹی کے لیے والنٹری کام کر رہی تھی. مجھے نہیں تھا کہ مجھے پیسہ ملے نہ ملے. ایک دن میں نے سمینہ کے پروگرام میں بھی بتایا ہے, میں ہارپر اور واجد خان, اتنا ایزی نہیں تھا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا. کسی پاکستانی کو شاید نہ ایسا چانس ملا ہو. ہم بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے $400 یہ $4000 آپ کے جو ہیں وہ سینکشن ہوئے پڑے ہیں. 4000 آپ کی کمیونٹی کے نام آپ کے پاس, میرے پاس وہ تھا چیریٹی نمبر, آپ کی چیریٹی کو مل چکے ہیں. میں نے کہا دیکھیں آپ اپنا پیسہ آپ یہ دیکھ لیجیے گا ہاتھ پر کے پاس. تب اس نے بلایا تھا, اپنا پیسہ اپنے پاس رکھیں, مجھے کسی کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. جو میں کام کر رہی ہوں میرے ساتھ پیسہ دینے والے بھی ہیں, میرے پاس سب کام کرنے والے. میں وہی ان کا پیسہ چھوڑ کے آئی ہوں. میں نے پیسے کے لیے کام نہیں کیا, میں نے اپنے لیے کام کیا. اور آج بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر آپ میری پورا بینک بیلنس دیکھیں, میری گھر میں جا کے دیکھ لیں, کوئی جیولری نہیں ہے, میں نے کوئی وراثت نہیں جمع کی ہے. پیسہ میرے پاس انف ہے, لیکن عام طور سے میں مقروض ہی رہتی ہوں, اس لیے کہ میں وراثت جمع کرنے کے حق میں نہیں ہوں. وراثت جمع کروں گی, گھر بچے لے لیں گے, زیور لڑکیاں لے لیں گی. میرے جب قبر میں جاؤں گی تو میرے پاس کیا ہوگا. اگر میں وہی زیور جو بچیوں بیٹی کو دینا ہے, ان کی شادیاں کر دی, اپنے گھروں میں خوش ہیں, وہ میں کسی غریب کے ہاں لگاؤں. وہ پیسہ جو میں خود ادھر ادھر ضائع کرتی ہوں, وہ پیسہ میں کسی غریب کی شادی پہ لگا دوں, کسی غریب کی ضرورت پوری کر دوں, میرا تو بن گیا نا کام. ہاں جی, یہ بڑی اچھی سوچ ہے آپ کی. میں نے وراثت نہیں بنائی ہے. آج تک کوئی گھر یہاں نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے کمایا نہیں ہے, کوئی میرا گھر نہیں ہے میرے نام, کچھ نہیں ہے, نہ میرا کوئی بینک بیلنس ہے. صرف میرے پاس یہی ہے کہ کوئی وراثت نہیں ہے. اور آپ 25 سال میں نے کام کیا ہے. آپ کوئی بھی مجھے چیلنج کر دے کہ میں نے گورنمنٹ سے ایک پیسہ لیا ہو. اچھا, ایک بہت جو مسئلہ ہے کہ ہماری خواتین جو ہیں کینیڈا میں تو آ جاتی ہیں, وہ فزیکلی تو کینیڈا میں ہوتی ہیں, تو ذہنی طور پہ ابھی تک اپنے گلی محلے شہروں گاؤں جہاں سے بھی آتی ہیں ان کا تعلق ہے. یہاں کی سوسائٹی میں مکس اپ نہیں ہوتی. یہاں کی سوسائٹی میں مکس اپ ہونے کا ہمیں ایز اے کمیونٹی بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. آپ تو ہمت کر کے سکھ کمیونٹی میں, جوش کمیونٹی میں ادھر ادھر جا رہی ہیں, لیکن نارملی دیکھا ہے ہم نے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنی کمیونٹی میں رہنا چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ابھی ہم کینیڈا میں ہیں, ہم ایک اس ملک میں آئے ہیں,
تو اس ملک میں رہ کے ان کی اچھی چیزیں، ان کے طور طریقے، ان میں مکس ہونا، ان میں دیکھنا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ آپ کو وہ دکھے گا، میں بچوں کو لے کے جو ٹاپ کے بچے ہیں ہمارے پاکستانی جنہوں نے پوزیشنیں لی ہیں، میں ان کو لے کے اسمبلی گئی ہوں. 3 بچوں کو یہاں اسمبلی میں انہوں نے جوائن کیا ہے. جب تک یہ اسمبلیوں میں، ان کو نہیں پتہ اسمبلیوں میں جانا ہے، یہ اپنے بچوں کو نہیں بھیجتی ہیں، یہ اپنے بچوں کو نہیں بھیجتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو کوئی اویئرنیس نہیں ہے. ان کو کیا پتہ ہے فیشن کر رہی ہے، کانوں میں بڑے بڑے بنتے ہیں، گلے میں وہ ہے، تیری جویلری کیسی ہے، میری جویلری کیسی ہے. جی جی اس سے نکلیں، بالکل صحیح ہے. آپ برانڈ نیم سے نکلیں. آپ خوبصورت حسن سے کیا ملے گا؟ آپ کو کچھ نہیں ملے گا. صحیح. آپ کی سوچ بلند ہو، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے تیری رضا کیا ہے. کیا بات. تو آپ اپنے آپ کو اتنا بلند کریں کہ خدا آپ سے آ کے پوچھے. جیسے آج آپ آئے ہیں، آ کے پوچھ رہے ہیں بتاؤ تم نے کیا کیا. ہارپر آئے پوچھے کیا کیا، واجد خان اس میں آئے پوچھا کیا کیا. اب وہ آئے اور سب آتے ہیں تو پوچھتے ہیں آپ نے کیا کیا. میرے گھر آئے مجھ سے پوچھیں. اتنا اپنے آپ کو بلند کریں کہ لوگ آ کے آپ تک آئیں اور آپ سے پوچھیں ٹھیک ہے آپ مسلمان ہیں لیکن آپ ٹیررسٹ نہیں ہیں. وی آر ناٹ ٹیررسٹ. ہم مسلمان ہیں، ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں. ویسے میرا یہ ہے کہ یعنی بہت ہماری جو خواتین ہیں الحمدللہ بہت پڑھی لکھی یہاں پہ آتی ہیں، کیونکہ کینیڈا میں ایک چیز ہے کہ یہاں پیسے والا بندہ اور پڑھا لکھا بندہ ان لوگوں کو آنے دیتے تھے. تو یہاں پہ ایک تو ان پڑھ نہیں آ سکتے تھے، یہاں پہ غریب آدمی نہیں آ سکتا تھا. تو پیچھے سے جو لوگ سیٹ تھے جن کے پیسے ہیں وہ آتے تھے. تو اب یہ ہے کہ جب ہم یہاں پہ آئے ہیں، یہاں پہ چاہے پرائم منسٹر ہو، چاہے وہ کچھ ہو، وہ کام کرتی ہیں خواتین بھی اور بندے بھی. پھر گھر خوشی سے چلتا ہے، پھر وہ اچھا چلتا ہے، رہنا سہنا یہ وہ ہوتا ہے. ابھی کینیڈا کے حالات کیونکہ مشکل میں جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو نیا مطلب بنا ہے، اس سلسلے میں خواتین جو ہیں مجھے اچھا لگا کہ یہ بزنس کر رہی ہیں، یہ کچھ کر رہی ہیں. گھروں کچھ میں اپنے آرام سے کر رہی ہیں. ہاں اب یہ ہے کہ ان کو کوئی ٹیکنیکل چیز، کوئی ایسی چیز جن سے یہ محتاج نہ ہوں، یہ اپنے خاوند کا بچوں کے لیے کوئی یہ ہیلپنگ ہینڈ بن جائیں. تو جیسے آپ کوشش کر رہی ہیں، سمینہ کر رہی ہیں اور دوسری بہنیں کر رہی ہیں، تو اس طرح کی چیز کوئی پروگرام آپ لوگوں میں ہے کہ آپ میں کے ہاتھ میں کوئی اسکل آئے کہ آپ کینیڈا میں رہ کے کینیڈا جیسے ہو جائیں جس طرح کے یہاں کی عورتیں. جی پلیز دیجیے. میں خواتین کو فائنینشلی طور پہ جو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں، ان کو یہ کہوں گی کہ وہ یہاں کی اسٹڈی جوائن کریں، کالج جوائن کریں. گورنمنٹ ان کو گرانٹ بھی دے گی اور 1 ایئر کا ڈپلوما بھی دے گی. جس فیلڈ میں بھی وہ آنا چاہے وہ کانٹیکٹ کر سکتی ہیں. بہت سارے کالجز ہیں، پرائیویٹ کالجز یہاں پر انٹاریو میں، اور اگر کسی کو کانٹیکٹ کرنا ہو تو وہ مجھ سے بھی کانٹیکٹ کر سکتی ہیں. پرسنلی لوگ مجھے ویسے جانتے ہیں عذرا شیخ کے نام سے. اور نمبر ڈسکرائب کر دوں میں کر دیں مجھے. میں کہوں گی کہ اب جب بھی آتی ہیں یہ نہ سمجھے کہ لائف از بیٹر فار روزز. There are obstacles and you have to overcome all obstacles in every situation. آپ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہیں، وہاں پہ بھی آپ کو اگر آپ obstacle کو نہیں ایکسیپٹ کریں گی تو پھر آپ کی مشکلات ہو جائے گی. So no way is easy way. Everything has its obstacles. And you can't say, like اکثر میرے سے بہت ساری عورتیں ہیں جیسے وہ آتی ہیں یہاں پہ they get battered, they got tricked into a marriage and stuff like this. وہ اب کہتی ہیں ہم شوہر کے ساتھ رہیں، ان کے باتیں سنیں، ڈانٹے سے کھائیں، اپنے آپ کو امپروو کریں. تو اس میں یہی ہے کہ it will be very hard کیونکہ اکثر بچے ہو جاتے ہیں. We are here to help you. میں اس کو یہی کہتی ہوں، دیکھو جب بھی آپ کو کوئی ضرورت ہو، I'm retired, I will look after your kids, you do your courses. اور اسکائی کا مقصد ہی یہی ہے کہ we're trying to help those girls. And then of course it depends آپ کی اسکل لیول کیا انٹری ہے. ہم اسکائی والے جو ہے ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ جیسے جس کی کوئی اسکلز نہیں ہے، everybody can do housework. We're trying to find them houses where they can go and do some cleaning. We try to pay them more than the average minimum wage. So it's not easy. تو میں نے اس عورت کو جو میری فرینڈ ہے، جو جس نے one who reached out to me, so listen, the choice is at the end of the day yours. تم سمجھتی ہو کہ اپنے شوہر کو چھوڑ کے
اور تم اس ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے تمہارے لیے ایسے کام ہو جائے گا. نہیں. You're going to feel lonely, you're going to feel sad, you're going to miss your family support. تم سوچو کہ کسی وقت میں نے اس کو کیوں چھوڑا, وہی ڈنڈے کھاتی تو. No, you will still have a better life if you continue in this route. Afterwards, you will find new family support, new encouragement, new friends. But the choice at the end of the day is a woman's choice. But let me warn you, no route is an easy route. Life is not a better for others. میں سب سے مذاق کرتی ہوں, جب ایک دفعہ اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ دو نا, تو پھر وہ بھول جاؤ سب کچھ. پھر دنیا میں مٹی آ گئی ہے, مٹی میں چلا. آپ نے کوشچن کیا تھا کہ جو ہے آج کل جو لیڈیز ہیں اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے ہسبینڈ سے بول دیتی ہیں, پھر کچھ عورتیں ان کو جو آ کے جو کانوں میں پوائزننگ کر جاتی ہیں, اس کے بعد وہ اپنا گھر الگ کر لیتی ہیں. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ باہر جا کر دنیا کتنی سخت ہے, کتنی بے رحم ہے. اور اپنے شوہر, دیکھیں غصہ جو ہوتا ہے نا, وہ 1-1.5 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہوتا, وہ ایک پریشر ٹائم ہوتا ہے. اگر اس لمحے کو وہ تھوڑا سا اگنور کر دیں اور اس لمحے کو اگنور کر کے ادھر ادھر ہو جائیں, تو ان کی زندگی بہت اچھی ہو سکتی ہے. کیونکہ لاٹ آف تھنگز ایسی ہوتی ہیں کہ عورت جو ہوتی ہے اس میں, آپ نے کہا نا کہ مرد کی عقل پوری ہوتی ہے, تو اس لیے عورت کو چاہیے کہ کسی کی باتوں میں آنے کی بجائے اپنے مستقبل پر فوکس کرے. آپ یقین کریں, میں اپنی مثال دیتی ہوں, میں عرب میں بھی رہی ہوں, انگلینڈ میں بھی رہی ہوں, دبئی میں رہی ہوں, بچوں کو انگلینڈ میں دیکھیں تو کینیڈا. میرے ہسبینڈ کے ساتھ میں کیپ ان ٹچ رہی ہوں, ان کے غصے کو میں نے برداشت کیا, اور بہت سی جگہوں پہ میں نے بالکل ایسے دیکھا کہ جیسے مجھے سمجھ کچھ نہیں سنائی دے رہا. جب تک صبر و تحمل اور ایک درگزر, حلم, بردباری اور تھوڑا سا پیشنٹ رکھیں, تو وہ چیز بڑی جلدی سلجھ جاتی ہے. کیونکہ ہر انسان کے اندر ضمیر ہوتا ہے. اگر ان کا ضمیر خود بخود آواز دے گا کہ میں نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے, اور واقعی میں اندر سے ایک آواز آتی ہے, آپ کسی کے ساتھ برا کر کے ذرا سا دیکھیں, وہ کافی دیر تک الرٹ کرتا رہتا ہے آپ کو کہ وہ ایک ضمیر کی آواز ہوتی ہے. تو ہسبینڈ واپس پلٹ کے آتے ہیں اور یہ باتیں ختم ہو جاتی ہیں, اور اتنی جلدی سے اپنے, اگر یہ جاتی بھی ہیں اور اگر یہ دوسرا گھر لیتی ہیں, جیسے یہ دوسرے شیلٹرز میں جاتی ہیں, تو ان کے ساتھ بہت بہت برا ہوتا ہے. ان کے بچے الگ ہو جاتے ہیں, ان کی جاب کے لیے مسئلے ہو جاتے ہیں, وہاں بے رحم دنیا ہے. اس لیے میں خواتین سے کہتی ہوں کہ غصے کا ٹائم بہت تھوڑا سا شارٹ ٹائم ہوتا ہے, اس کو برداشت کر لیں, درگزر کریں. یہ سوچیں کہ وہ سارا دن باہر ایک شوہر رہتا ہے اور سارا دن دکھ اٹھا کے آتا ہے, اور اگر وہ کبھی اسٹریس میں آ جاتا ہے, تمہارا گھر سنبھال رہا ہے, تمہارے بچے دیکھ رہا ہے, تمہارے بچوں کے اوپر وہ موجود ہے, اور تمہارے بچوں پر اس کے علاوہ کوئی باپ یہ پیار نہیں دے گا. یہ مچ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ بچوں کو کبھی بھی کوئی دوسرا مرد پیار نہیں دے گا. تو اس لیے نہ کریں, محبت کریں, پیار کریں اپنے بچوں سے, اپنے شوہر سے, اور اپنے شوہر کو پیار دیں اور اس کو پیار سے سمجھائیں. آپ یقین کریں کہ بہت اچھا رزلٹ آتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں دیکھتی ہوں محفلوں میں بھی میں نے دیکھا کہ لیڈیز جب اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ چیئرس کی خاطر ایک دوسرے کو پش کر رہی ہوتی ہیں. حالانکہ دیکھو یہ نہیں دیکھتی کہ کوئی بڑا ہے, کوئی ایج کا ہے, کوئی چھوٹا ایج کا ہے, کوئی بڑی ایج کا ہے. ان کو چاہیے کہ اسپیس دیں. ہمارے اسلام نے کیا محفل کے آداب سکھائے ہیں کہ مسلمان ہیں ہم, ہمیں ایک محفل کا آداب چاہیے ہوتا ہے. کانوں میں بات نہ کریں, دوسروں سے اونچی آواز میں بات نہ کریں, اور اگر کوئی آتا ہے اسے جگہ دیں. تو اگر اسلام کے ساتھ عورتیں پڑھی لکھی ہیں اور نہیں بھی ہیں, لیکن اسلام ایک کمپلیٹ ہمارا مذہب ہے. قرآن کو جائیں اور قرآن کی روشنی میں اگر وہ پڑھیں گے, ان کو بہت اچھے رزلٹس ملیں گے, اور میرے خیال ہے ان کی زندگی اتنی اچھی ہو جائے گی, کسی سے ان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت نہیں رہے گی کہ کوئی آئے ہمیں سمجھا دے, وہ آئے گا ہمارے 4 سسرال والوں کی طرف سے 4 میرے میکو, یہ چیزیں نہیں ہیں. آپ قرآن کو پکڑ لیں, آپ یقین کریں کامیاب ترین لیڈی ہوں گی دنیا کی. میرا اب ایک وہ جو ہے ناز, آپ جو لے کے ہیں اویئرنیس وہ دیجیے لیڈیز کو, سب کو کھڑے ہو کے آرام سے دیں. میں جو ہے میں تو یہ بتانا چاہوں گی اس ٹاپک سے ذرا ہٹ کے کہ جب ہم کینیڈا میں آ گئے ہیں, ہم میں سینئرز بھی ہیں, دوسرے ینگ لوگ بھی ہیں, تو ان کے لیے میں چاہتی ہوں کہ سینئرز جو ہیں ان کو بہت زیادہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں الگ تھلگ کر کے گھروں میں بند ہو جاتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں ڈپریشن کا شکار ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ ملک ہمارے لیے نہیں ہے, یہ صرف جوانوں کے لیے ہے, ہمیں غلطی سے بچے لے آئے ہیں, یا ہم غلط ٹائم پہ آ گئے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اس ملک نے یہاں بہت کچھ سینئرس کے لیے بھی رکھا ہوا ہے, بہت سی فیسلٹیز ہیں, لیکن ہمیں اویئرنیس نہیں ہے. ہمیں یہ بتانا ہے ان کو کہ آپ کے لیے بہت سی سہولیات ہیں. فرض کریں بہت سی لیڈیز جو ہیں ایک سرٹن ٹائم کے بعد ڈرائیو نہیں کرتی, یا شروع سے ہی ڈرائیو نہیں کرتی,
तो उनको ये बताना है कि आपके जाने आने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। आपको अभी मेरे घर में मेड आती है, उसने बताया मुझे कि मेरे पास प्रेस्टो कार्ड है। मैंने कहा वो उसमें आपका क्या है? कहती उसमें मैं 5, 10, 15 जितने डॉलर है डलवाती हूँ। हालांकि शॉपर ड्रग मार्ट से जाके बन जाता है, तो जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो सिर्फ मेरा $1 उसमें से खर्च होता है। उसको मैंने स्कैन करती हूँ और जाती हूँ, $1 में मैं अपना ट्रैवल जो है मुकम्मल कर लेती हूँ। अगर मैं 2 आवर के अंदर कोई चीज़ लेके वापस आऊँ तो उसी $1 में वापस भी आ जाती हूँ। ये एक अवेयरनेस की चीज़ है। उसके बाद अगर आप किसी अपनी कम्युनिटी में जाना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं और आप चल फिर नहीं सकती या कुछ हैं, तो आप वो भी एक सीनियर्स की जो है फैसिलिटी अवेल कर सकती हैं। आपको घर से पिक एंड ड्रॉप मिल सकती है। आप अपनी सीनियर्स की मुस्लिम क्लब्स ज्वाइन करें। क्लब सिर्फ इन्हीं की नहीं है, हमारी मुसलमानों की भी हैं। आप मुस्लिम क्लब्स ज्वाइन करें, आप अपनी कम्युनिटी क्लब ज्वाइन करें, उसमें जाएं, अपना टाइम स्पेंड करें, अपनी बात बताएं, उनकी बातें सुनें, आपका टाइम अच्छा गुजरेगा। जी जी। तो उसके बाद ये है कि आप जो सम टाइम आप अपने इर्द गिर्द कम्युनिटी में कहें कि मैं कुरान पढ़ाती हूँ और मैं फ्री पढ़ाती हूँ, तो आपके पास बहुत से लोग ऑनलाइन जूम पे पढ़ना शुरू हो जाएंगे। आप किसी के लिए अच्छे साबित हो जाओगे। आप अपने आप को मसरूफ़ रख सकोगे। मसरूफ़ रहने के लिए अगर आप मसरूफ़ होंगे तो आप डिप्रेशन के शिकार हो ही नहीं सकते। आप उस वक्त डिप्रेशन के शिकार हैं कि बच्चे चले गए हैं अपने अपने जॉब्स पे और आप घर बैठ के दीवारों को तक रहे हैं। इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आप इन्वॉल्व हों, आप अपने बच्चों को कहें कि हमें गूगल करके दें कि हमारे सीनियर्स के लिए यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप गूगल करें। आप टिम हॉर्टन पे जाएं, आपको डिस्काउंट पे कॉफ़ी मिलेगी। आप सबवे पे जाएं, आपको डिस्काउंट पे मिलेगा सब कुछ। आप बल्क बान पे जाएं, आपको डिस्काउंट पे मिलेगा 10%, 20%। आप कपड़े ख़रीदने जाएं, आपको डिस्काउंट पे मिलते हैं। तो ये है कि आपको 10, 20, 15% है। शॉपर ड्रग मार्ट पे एवरी थर्सडे सीनियर के लिए 20% ऑफ है। ग्रॉसरी से लेके दूध, मिल्क, अंडे, चीज़ें, मक्खन, पूरी ग्रॉसरी 20% ऑफ है एवरी थर्सडे। और हर महीने का जो लास्ट थर्सडे होता है उसमें एवरी $50 के ऊपर $10 ऑफ और मिलता है। 20% प्लस $10 ऑफ और मिलता है। मतलब आप अपनी अच्छी ग्रॉसरी करें, आप अपनी चीज़ें खरीदें, आप वापस लेके आएँ। असल बात है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। आप अपने अंदर अवेयरनेस पैदा करें। अगर आपको खुद को नहीं है तो आप अपने बच्चों से कहो कि हमारे लिए गूगल करें कि हमें इस गवर्नमेंट ने क्या क्या सहूलतें दी हैं, तो उससे आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मैं चलें सब बहनों से सवाल कर लेता हूँ, फिर आप अपना क्योंकि ये फिर सब पे अप्लाई होता है, जवाब दे दीजिएगा। यहाँ पर हम कनाडा में रह रहे हैं, बहुत सारी सहूलतें भी हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए नई हैं, हज़म करना मुश्किल है। हम बरादरी वाले लोग हैं, ज़ात वाले लोग हैं, ये वो लटरम पटरम। अब यहाँ पे जब हम रहते हैं तो यहाँ पे गैर मज़हब के डिफरेंट रिलीजन्स के साथ हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, सारा कुछ होता है। तो मैं एक तरफ से शुरू करूँगा, अपना दे दीजिएगा कि आप क्या रिकमेंड करती हैं कि अगर हमारा बच्चा या बच्ची किसी गैर मुस्लिम के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहे, तो कंसिडरिंग ये कनाडा है, यहाँ पे आपके लिए आप उसको बर्दाश्त करेंगी? नहीं करेंगी तो क्यों नहीं करेंगी? क्या नसीहत करना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनिला रज़ा है। मैं यहाँ के लोकल कम्युनिटी सेंटर में लंचरूम सुपरवाइज़र एंड एज हॉल में मॉनिटर एंड प्रेयर रूम में सुपरवाइज़र हूँ। बच्चों से शुरू से मुझे लगा था, इसीलिए मैंने स्कूल ज्वाइन किया है। माई सेल्फ हैज़ ऑल्सो 4 kids, दे आर ग्रोन अप्स, डॉटर इज़ मैरिड एंड रिसेंटली लास्ट मंथ जो आपने क्वेश्चन किया मुझ पर फिट आता है। प्रैक्टिकली मेरे छोटे बेटे ने ही इज़ AI मास्टर, हैज़ अ गुड जॉब इन टोरंटो एंड अल्बर्टा एंड ही गॉट मैरिड विद अ नॉन मुस्लिम एंड शी इज़ वेरी गुड। मतलब बहुत हंसी खुशी ये लोग ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं। आपके लिए ये ज़रूरी है, मैक मास्टर यूनिवर्सिटी से ये ज़रूरी है कि मेरा बच्चा मेरी जो है वो खुश रहे। जी हैप्पी very nice. टोल्ड पेरेंट्स बहुत अच्छी, एंड वी बहुत अच्छी। एंड वी सेलिब्रेटेड जी बाजी, आप क्या कहेंगे? भाई हम तो
अभी नहीं है। कोई बात हम नहीं। मतलब डिस्टर्ब हैं अपने बच्चों के लिए, गैर मुस्लिम लोग हैं तो पता नहीं कैसे जो है ना हम लोग। सही है ये आपका ख्याल बिल्कुल। जी बाजी आप। हाँ जी, मैं ये एक बात बताना चाहती हूँ। जब मैं इंग्लैंड में थी तो एक छोटा सा वाक़या इसलिए बता रही हूँ कि अवेयरनेस के लिए, कि वहाँ पर अक्सर माएँ मेरे पास आती थी, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत वहाँ पर जो है ना, क्योंकि मैं अरब से हूँ तो मुझे तो वो दर्स देना पड़ता था, तो इस तरीके से काफ़ी लेडीज़ जमा हो जाती थी। तो वहाँ पर यही है कि बुध बुध को होता रहता है। तो एक लेडी ने कहा कि मैं मेरे बच्चियाँ जो हैं वो गैर लड़कों से मिलती हैं, या मेरे बेटे जो हैं गैर मुस्लिमों से मिलते हैं, तो सारा दिन हम लोग उनके घर में झगड़े चलते हैं, मैं उसको गाली देती हूँ, तो इधर मतलब जो लड़के मिलने आते हैं। तो मैंने उसको एक बात सजेशन दिया, मैंने कहा तुम इस तरह ना करो, अपने बच्चों को जब कोई अच्छा कोई कज़न है या कोई तुम्हारा अच्छा बेटा है कोई छोटा, उसको अपने बेटे के साथ या बेटी के साथ, उसकी जो सहेली गैर मुस्लिम है, अब साथ भेज दो। अगर आप लोग इतना डाउट कर रहे हैं तो उसने कहने लगी इतनी खतरनाक लड़ाइयों से वो बचत हो गई कि वो साथ में उसने छोटा भाई भेज दिया या छोटी बहन चली गई, तो इस तरह। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर कोई कपल खुश है गैर मुस्लिमों में शादी करके, तो उसे खुश रहने दिया जाए, उन्हें बुरा ना कहा जाए। देखिए खुशी जो मिलती है ये आपके लिए एज ए पेरेंट ये हर बंदा जानता है कि ये मेरे साथ अगर सारी जिंदगी इस लेडी ने रहना है, मैं मर जाऊंगा गम नहीं, से, fair enough, तकलीफ से। बिल्कुल सही। तो अगर वो किसी गैर मुस्लिम में खुशी महसूस कर रहा है तो मैं तो कहती हूँ कर देना चाहिए, जी बाजी खुश आप रहना चाहिए। मेरा ज़रा नज़रिया ये है कि सबसे पहले हमें अपने घर के माहौल को बहुत अच्छा रखना चाहिए, अपने बच्चों को अपने से बहुत क्लोज रखना चाहिए। वो एक दिन की बात नहीं है, वो जो ही बच्चे पैदा होते हैं आप उसके बाद ऐसी बॉन्डिंग उनके साथ पैदा करें कि उनको लगे कि हमारे माँ बाप की खुशी के बगैर हम खुश नहीं हैं। अगर वो खुश हैं तो हम खुश हैं। कहते हैं ना कि जिस तरह उन्होंने पहले कहा था ना, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ठीक है। तो वो खुद कहें कि जिसमें हमारे पेरेंट्स खुश हैं हम उसमें खुश हैं। ठीक है। जैसे मेरा बेटा है, एक बेटा है, और मैंने उसको बहुत इस तरह से आज़ादी दे रखी थी कि जो तुम्हें पसंद हो, तुम एक ही हो, मैं उसमें खुश हूँ। उसने मतलब पूरा टाइम हुआ तो उसने कहा ये कैसे हो सकता है कि आपकी खुशी के बगैर मैं खुश हूँ। माशाल्लाह। अगर मुझे कोई पसंद आया तो मैं पहले आपको दिखाऊंगा, आप उसके आपके ऊपर पूरा उतरते हैं, वो फैमिली वो लड़की, तो मैं करूँगा, अदरवाइज मेरी कोई खुशी नहीं है। मैं इतना पागल नहीं हूँ कि मैं वालहाना उसके ऊपर गिर जाऊँ जिसमें मेरे माँ बाप की खुशी नहीं हो। मैं चाहती हूँ कि इतने क्लोजनेस पैदा करो बच्चों के साथ, इतनी मोहब्बत दो उनको कि वो गलत काम की तरफ सोचते वक्त उनको लगे कि इसमें मेरे माँ बाप। आजकल की जो मतलब ये मसला ये हो गया है ना कि बहुत सारी चीज़ें पेरेंट्स से बाहर हो रही हैं। स्कूल की तालीम, दोस्तों का, सहेलियों का असर नहीं, वो आपके ज़ाती मतलब है। मैं तो जनरल हमारी कम्युनिटी में 74 से मतलब इधर सारी आई है, पूरी की पूरी फैमिली। हाँ, नहीं वो आप नहीं, वो ठीक है। जी बाजी आप क्या कहेंगे बेटा, आप बताएं। तो भी 9 years old बेटा, कोई बात नहीं, हम इंशाल्लाह यू नेवर नो। कहूँगी कि ये तो आने वाली जनरेशन के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मुसलमानियत से निकल जाएंगे। जाहिर है जो लेडी आएगी जो उसकी वाइफ होगी वो फिर आगे कैसे हम मुसलमान वो पैदा कर सकेंगे बच्चे। यानी आप प्रेफर करेंगे कि वो अच्छा जी। मेरा नाम सालिया है और मैं काफ़ी अरसे से यहाँ पे हूँ। मेरा ख्याल है कि जो बच्चे जिसमें खुश हैं वही करना चाहिए। मेरा भी एक दामाद है, मैं मुस्लिम हूँ माशाल्लाह, और बहुत अच्छा है, वो इतना ख्याल करता है जो मेरी बेटी नहीं करती हो वो आके करता है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। यानी बच्चे खुश होने चाहिए। बच्चे खुश होने। जी बाजी आप क्या कहेंगे। अस्सलाम जी वालेकुम। मैं यही कहूँगी कि फैमिली पर डिपेंड है। फैमिली अगर बच्चों को जिस तरह पालेंगी उसी तरह से जैसे होगा ना कि अपने ये है कि बहुत से बहुत आज़ादी दे देते हैं बच्चों को। नहीं वो ये ना कि बच्चे जब बाहर जाते हैं तो आपके तो वो बाहर माँ के साथ कितना रहते हैं उसके घर का माहौल भी तो होना चाहिए ना। तो फिर वो छोड़ भी तो जाते हैं ना, वो कहते हैं अच्छा छोड़ ही जाते हैं, ख़त्म ही। छोड़ने से बेहतर है। हाँ अच्छा, ये नहीं आपका ओपिनियन है, ठीक। जी बाजी आप कहते जी हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे भी बच्चे भी छोटे ही हैं, लेकिन ये कि मेरा भी अपना नजरिया ये है कि घर की टाइज और एटमोसफेयर ऐसा हो कि बच्चे आपके साथ लगे रहे, दोस्त बने रहे। यानी आप प्रेफर करें कम्युनिटी में करें। सोशल मीडिया इस वक्त इतना ऑन है कि बच्चे कहीं भी मूव आउट हो सकते हैं। अब तो बुजुर्ग नहीं काबू आते तो बच्चों को क्या काबू करेंगे। लेकिन इसका ये भी है कि बच्चों को छोटे से लेके हम थोड़ा सा इस्लामिक माहौल में भी लेके जाते रहे ना, जी जी, तो बच्चे थोड़ा सा अपने साथ मजबूत बिल्कुल होता है। जी बाजी आप जी बाजी। नाम कमल है और मेरे भी माशाल्लाह 4 बेटे हैं, जवान बेटे हैं माशाल्लाह। तो वो ज़ाहिर है अभी एक ही शादी की है, बाकी करनी है।
اور سب کے اپنے اپنے خیالات ہیں. یہاں کے مطابق ہی سب کے خیالات اب ہیں, اس کے مطابق ہمیں بھی چلنا ہے. تو سوچنا پڑتا ہے بچوں کے لیے, کرنا بھی چاہیے. جی میری بہن آپ بتائیے آپ کیا کہیں گے؟ جی بھائی آپ بتائیں. ہمارے جو ہے 2 طریقے ہیں, ایک سماج کا ہمارے پر پریشر ہوتا ہے اور ایک ہمارے پر مذہبی پریشر ہوتا ہے. صحیح ہے. یہاں پہ آ کے مذہبی پریشر جو ہے وہ ہم پیرنٹس, میں بچوں کو نہیں کچھ کہتی, 25% لوز کرتے ہیں. جب ہم خود لوز کر رہے ہیں تو ہم بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ دوسرا یہ ہے کہ اب مذہبی پریشر ہے, مذہبی پریشر میں بچے اتنے شعور والے ہیں, انہیں پتہ ہے انہیں کیا کرنا ہے. آپ بچوں کو پنکھ دیجئے, شعور دیجئے, پھر جو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ان کو کرنے دیں, گھر میں اپنے فساد میں. گڈ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی بھاجی آپ. جی السلام علیکم, میرا نام نمانہ ہے اور بہت اچھا ٹاپک جو ہے آج کل, جو کہ میں کہوں گی ہماری کمیونٹی میں یہ چیز بہت زیادہ کامن ہو گئی ہے. جی ایک چیز میں یہ کہوں گی کہ دوسری کمیونٹی میں یا دوسری ریلیجن کی شادی کے حوالے سے بات کروں گی کہ میرے خیال میں وہ نہ ہی کی جائے تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ ظاہر ہے اس سے آگے نسل چلتی ہے. اور اگر لڑکیوں کو دیکھا جائے تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک مسلم لڑکی جو ہے وہ نان مسلم سے شادی نہیں کر سکتی, وہ نکاح ہی نہیں ہوتا اگر ایک مسلم لڑکی نان مسلم سے کرتی ہے. مرد کر سکتا ہے لیکن عورت نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ آپ پہ ہوتا ہے کہ آپ شروع سے بچوں کو کیسے ریز کرتے ہیں, آپ نے گھر کا ماحول کیسا رکھا ہوا ہے, آپ نے بچوں کو ان کو کمپیریزن دیں گے, آپ ان کو لاجک سے بات بتائیں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ایز اے مسلم ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمارے لیے کیا بہتر ہے. اور آنے والے کیونکہ اس طرح سے اگر جب دوسرے نان مسلمس میں بچے شادیاں کریں گے تو آپ یہ بتائیں کہ بچہ کون سا ریلیجن جو ہے وہ فالو کرے گا. اور یہاں پہ جو بچے گرون اپ ہو جاتے ہیں ان کا اپنے مذہب کے ساتھ اتنی اس طرح سے مطلب ڈیپتھ نہیں ہوتی کہ وہ آگے اس کو لے جا سکے. تو آٹومیٹیکلی کیا ہوگا کہ فیوچر میں وہ ان بچوں کا کوئی ریلیجن نہیں ہوگا, کیونکہ وہ بچے ہی کنفیوز ہوں گے. اگر ماں ایک ریلیجن کی طرف جا رہی ہے اور باپ دوسرے اس کو فالو کر رہے ہیں تو وہ کیا کریں گے, وہ بھی کنفیوز ہوں گے. تو اس طرح سے ایک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کو شروع سے بچوں کو لے کے جانا چاہیے کہ ان کو کیسے آپ گرو کریں. سڈنلی آپ 15 ایئرز یا 16 17 میں ان کو اپنے ریلیجن کی طرف نہیں لا سکتے. ان کو آپ کو ڈے 1 سے اس چیز کو اس پہ لے کے آنا ہوتا ہے, اس کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. دوسرا ایک پرابلم جو آپ نے کہا تھا کہ لیڈیز کے حوالے سے کہ آج کل گھر بہت زیادہ خراب ہے, اس میں مین جو مسئلہ ہے وہ میڈیا ہے. یعنی جو آج کل فیس بک پہ جو ہے عورتیں چھوٹی سی پرابلمس آ رہے ہیں وہ وہاں پہ شیئر کر رہی ہیں, لوگوں سے بات پوچھ رہی ہیں, جن لیڈیز کو وہ جانتی نہیں ہیں ان سے وہ مشورہ مانگ رہی ہوتی ہیں, اور اس وجہ سے بھی کافی سارے گھر جو ہیں وہ پرابلمس میں آ رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ ہماری کمیونٹی کو, ہماری اسپیشلی پاکستانی کمیونٹی کو اس کے بارے میں ایک اسٹیپ لینا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی تیزی سے جو ہے نا 25 ایئرس اور 27 ایئر اور 15 ایئرس کی شادیاں جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں. تو جب آپ نے 20 ایئرس ساتھ میں گزار لی تو سڈنلی ایسا اس ہسبینڈ میں کیا ہو گیا یا اس وائف میں کیا پرابلم آ گئی ہے کہ آپ نے اس کو چھوڑ دیے. تو اس چیز پہ بھی ہمیں جو ہے نا بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک چیز میں کہوں گی کہ ہم لوگ, میرے ہسبینڈ ہیں وہ سیمینارز کرتے ہیں, فیل گڈ سیمینارز کے نام سے. ہماری پاکستانی کمیونٹی کافی سارے سیمینارز ہم نے کیے ہیں. ان کی ایک بک ہے, میں وہ بھی دکھا دیتی ہوں. بک ہے جو کہ انہوں نے, یہ امیزون پہ اویلیبل ہے, اور ہمارے فیل گڈ سیمینارز ہوتے ہیں جس میں ہم وہ یہی ٹیچ کرتے ہیں کہ کیسے آپ لوگوں نے گھریلو پرابلمس ہیں, آپ کی ڈپریشن ہے, اسٹریس ہے, انزائٹی, اس کو کیسے اوور کم کرنا ہے اور کیسے ان پرابلمس کو جو ہے وہ سالو کرنا ہے. میں کارڈ دے دیتا ہوں آپ کو, ان کو ذرا کہیں مجھ سے رابطہ کریں, ان کا ٹی وی پہ ہم پروگرام کریں. جی بھائی آپ کچھ کہیں گے؟ اینی تھنگ. فرسٹ آف آل مجھے آپ کو یہ بتاؤں کہ میں 1965 میں آئی تھی مانٹریال, جہاں پہ کوئی پاکستانی کمیونٹی کا نام نشان نہیں تھا. تو اس جو یہ شادی کا معاملہ یہ کیسے, یہ آپ کے دل میں سے اٹھنی چاہیے بات. میں یہاں پہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کہنے والا تھا, مگر میں نے وعدہ کیا تھا اپنے دل سے کہ میں نے شادی کی تو کسی مسلمان سے ہی کروں گی, اور مسلمان سے ہوئی شادی, پاکستانی مسلمان.
اس کے ساتھ نہیں چلی. پھر میں نے ریورٹڈ مسلمس کے ساتھ شادی کی. مطلب ہے ہی واز مائی کو ورکر, وی اسٹارٹڈ لائکنگ ایچ ادر. تو میں نے اس کو کہہ دیا کہ اگر تم اسلام نہیں ایکسیپٹ کر سکتے تو میں تمہارے ساتھ اور نہیں چل سکتی. شاید مجھے بہت ہرٹ ہوں گی مگر یہ میرا فیصلہ ہے. تو جہاں تک اب میرا بیٹا آیا, میں نے اپنے بیٹوں کو یہی کہا کہ پرنسپلس ہوتے ہیں انسان. If they have good principles, you know, some people in other cultures do have good principles. Their children do live on good principles. مگر کوشش کرنا کہ وہ مسلمان ہو جائے. مگر میں تمہیں یہ نہیں کہوں گی کہ تم اس کے ساتھ شادی نہ کرو, کیونکہ یہاں پہ جا رہا ہے, ہائی اسکول یہاں کر رہا ہے, کالج یہاں کر رہا ہے, کسی سے بھی وہ پیار ہو سکتا ہے. مگر یہ ہے کہ یہ ضرور یاد رکھنا کہ اللہ میاں کو ہم نے اینڈ پہ جا کے جواب دینا ہے. یہاں پہ ہمیں شاید تھوڑی سی ہماری فیلنگس ہرٹ ہوتی ہے. آئی انڈرسٹینڈ وٹ از لائک ٹو فال ان لو اینڈ دین ٹو بریک اپ. اٹس ویری پینفل. آئی مین یو گو انٹو ڈپریشن, یو آر کرائنگ, کچھ دل نہیں آتا کچھ کرنے کو. مگر ایٹ دی اینڈ آپ نے اپنی جان اللہ کو دینی ہے, اور وہ جو دوزخ کا وقت ہوگا وہ اس سے بھی 100 times ورس ہوگا. کیا تم وہ ٹالریٹ کرو گے؟ تو یہ سوچ لو. مائی ہسبینڈ از اے ریورٹڈ, مائی ڈاٹر ان لا از اے ریورٹڈ مسلم. we're not perfect Muslims. We still, you know... but you're happy as long as they're happy. No, it's not that easy. I do worry. No, I mean, ہمارا ٹاپک ہے کہ are you happy with their... I did accept her. That's yes, it. she was a very obedient, very nice girl. اتنی اچھی مدر ہے کہ میں ماشاءاللہ what can I say, کبھی اس کے وہ ذہن میں نہیں آتی کہ یہ میری ساس سے میں ایسے نہ بات کروں وہ نہ کروں. That's very good, but at the end of the day وہ بھی تو لوگ ہیں جو مسلمان گھروں میں پیدا ہو کے کہتے ہیں ہم یہ ریلیجن ہی فالو کرنا چاہتے ہیں. So I don't judge anybody. اللہ کو اللہ پہ چھوڑیں, اور it starts with your desire to what you want to follow. I wanted to follow Islam and I wanted to learn Islam. دیکھیے اسلام ہمارا سمپل سا مذہب ہے اور بہت سادہ, کسی میں اس میں زبردستی نہیں ہے. آپ ڈو واٹ ایور, خدا نے آپ کو دنیا میں اس لیے چھوڑا ہے کہ وہ جو ایگزامینیشن ہال ہے آپ کامیاب ہوں گے تو واپس آئیں. کیونکہ اگر بچہ آپ کا بہت اچھا پڑھا لکھا ہوگا اور آپ کو ایجوکیٹ کیا ہوا ہوگا, ایجوکیٹ ماں ہوگی اور ایجوکیٹ ہوگی وہ اسلام سے بھی اور قرآن سے بھی, تو پھر وہ اپنے بچوں کو ویسے ایجوکیٹ کرے. اگر کوئی بچہ کر بھی لیتا ہے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ مسلم ہو جاتی ہیں لڑکیاں. اور اگر کچھ جیسے اسپرچول میں کہا گیا نا, کچھ روحیں اسلام قبول کرتی ہیں, کچھ روح ارواح ایسی ہیں جو کہ وہ لبیک کرتی ہیں, تو خدا ان کو انہیں سے ملاتا بھی ہے. کیونکہ اسپرچول تو آپ جانتے ہیں زمانے الست میں سب اکٹھے ہی رہتے تھے, تو کچھ اسپرٹ ایسی بھی ہوتی ہیں جو اسلام کی طرف آتی ہیں اور وہ سچائی سے قبول بھی کرتی ہیں. تو اس طرح اسلام کو کھلنا کھولنے کا موقع بھی ملتا ہے. اور اسلام کو یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی فرقے کا نام ہو, فرقہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ میں نے جو گرامر دیکھی بھی تو کہتے ہیں نا, نہیں گرامر میں فرقہ فرقہ یعنی فرقہ مطلب ہے درخت سے پتا ٹوٹ کے گر گیا. جب پتا ٹوٹ کے گرا تو درخت کو نہیں پتا کہ پتا کہاں گیا. میں تو کہتی ہوں فرقہ ہونا نہیں چاہیے, سمپل سے اسلام ہو. اللہ ہے, رسول ہے, کتاب ہے, کلمہ ہے, توحید ہے, رسول اللہ کے ارشادات ہیں اور ہماری شریعت بھی ہے. تو اگر وہ چیز ان کے دنیا میں وہ ماں باپ ڈالیں گے تو میرا خیال ہے اگر کوئی ویلکم کر بھی رہے, کوئی لڑکا کرتا بھی, شادی ہماری فیملی میں بھی ہوئی ہے, تو لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام پر آتی ہیں اور بہت خوش رہتی ہیں. یہی تھا میرا کوشچن. تھینک یو ویری ویری مچ. آپ honesty, fairness, ویلیوز ہونی چاہیے, ایز لانگ ایز دے ویلیوز. تھینک یو ویری مچ.